اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے، اسی کے ہم حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی تو مکے میں ہر طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شہرہ ہوا، امین ہے، صادق الوعد ہے۔ اس زمانے کی ایک متمول خاتون تھی خطیجہ بنت خولید۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کی غرض سے دینے کے لیے آپ کو بلایا اور یہ کہا کہ میرا مال تجارت لے جائیے، جو نفع ہوگا میں جو لوگوں کو دیتی ہوں اس سے مضاعف یا نہ دو چند معاوضہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ عمر کے 12 سال جس وقت ہوئے تھے اس وقت بھی آپ تجارت کی غرض سے بصرہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کو قبول کیا۔ وہ تمام مال تجارت لیے ہوئے آپ پہنچے تو اس وقت وہ خطیجہ بنت خولید جن کے والد کا انتقال جنگ فجار میں ہو چکا تھا، اسی لیے آپ ہی وہ تمام مالک و مختار تھیں، تو اپنے غلام میسرہ کو انہوں نے ساتھ کیا کہ راستے میں جو کچھ واقعات سرزد ہوں اس کی تمام تفصیل میں سننا چاہتی ہوں۔ چنانچہ میسرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راز بنے ہوئے چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز میں تمام تجارت کی اور پھر مال تجارت وہاں سے خریدا، اور پھر آپ جب واپس آئے تو میسرہ نے آپ کے اخلاق کی بڑی تعریف اور توصیف کی اور بدنظمی جو کسی قسم کی اس قافلے میں نہیں ہوئی اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ حضرت خطیجہ بنت خولید اس زمانے کی کاہنہ عورتوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھی ہوئی زمانے کے نشوب و فراز پر گفتگو کیا کرتی، کاہنہ عورتوں کے ساتھ کیا حالات کیا بدلنے والے ہیں یہ تمام دیکھا کرتی۔ اس وقت بڑے بڑے قبائل کے سردار آپ کو اپنا پیام بھیجتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یعنی دنیا سے جو رغبت تھی وہ تمام تقریباً ختم ہو چکی تھی، اس لیے کہ 2 مرتبہ شادیاں ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ ابو حالہ سے شادی ہوئی جن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا حالہ اور دوسرے کا نام تھا ہند۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا، ابو حالہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے پھر عتیق بن عائس سے شادی کی، ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہندا تھا۔ اور اس کے بعد جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنی بیوگی کے دن خانہ کعبہ میں گزارا کر رہی تھیں کہ اس وقت آ کر میسرہ نے آپ کی تمام خوبیوں کو بیان کیا تو مان دل میں ایک ایسی چنگاری سلگ اٹھی کہ فوراً آپ نے اپنی باندی نفیسہ کے ذریعے آپ نے پیام بھیجا کہ میں محمد کے عقد میں آنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عورتوں کو اس بات کے حقوق حاصل تھے کہ وہ جس سے چاہے شادی کر سکتے تھے، اپنے شادی کے تمام معاملات خود طے کر سکتے تھے۔ تو یہ آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے شادی کی مکمل طور پر بات چیت کے لیے نفیسہ کو منتخب کیا اور آپ کے چچا ساتھ آئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ آپ خطیجہ بنت خولید کو اپنے عقد میں لائیے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اور حضرت حمزہ سے جو آپ کے ہم عمر تھے ان سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے بھی حامی بھری، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر شادی شدہ تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ 2 شادیاں جن کی ہو چکی تھیں، عمر کے 40 سال ہو چکے تھے، یعنی ابرہہ کا جو حملہ ہوا تھا یعنی ہاتھیوں والے کا، اس سے 15 سال پہلے یہ پیدا ہو چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 55 دن بعد اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دونوں چچاؤں نے جب حامی بھری تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم میں آپ کا
مہر مقرر ہوا، اس انداز سے حضرت خدیجہ بنت خولید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے آپ کی عقد میں آنے کے بعد یعنی جو خصوصیتیں تھیں وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک آپ حیات رہیں اس وقت تک کوئی دوسری شادی آپ نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ قبطیہ سے صرف ایک لڑکے پیدا ہوئے تھے ابراہیم، لیکن ساری اولادیں یعنی 2 لڑکے، سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی، اور ان کا جب یہ پائے پائے چلنے لگے تو اس وقت انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ 4 لڑکیاں ہوئیں، حضرت زینب اور حضرت رقیہ بی بی رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اور اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ، یہ 4 لڑکیاں ہوئیں، یعنی 6 اولادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حضرت خدیجہ بنت خولید سے ہی ہوئیں۔ تو اس انداز سے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تجارت کرتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی یعنی اس شادی کے 10 سال بعد، تو وہ واقعات رونما ہونے لگے جو رات میں آپ خواب میں دیکھا کرتے، بیائی ہی دن کے اجالے میں وہی تمام دیکھا کرتے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیتیں طاری ہونے لگی، تو آپ تمام دنیا داری سے علیحدہ ہوتے ہوئے غار حرا کی وسعتوں پر آپ عبادت الہی کے اندر ایسے مشغول ہو گئے جس کو مسلمان تہنس کہتے ہیں، جیسے آج مسلمان اتحیات میں بیٹھتا ہے، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ زوجہ محترمہ جن کی عمر 55 سال ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام پر ستو اور پانی کا بندوبست کرنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ آپ چکر لگاتی، اپنے غلاموں کو بھیجتی، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر حفاظت کرتی۔ اور پھر وہ خوش قسمت دن آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پہلی وحی کا نزول ہوا غار حرا کی وسعتوں پر، تو یہ سعادت اور منزلت سب سے پہلے دنیا کی روئے زمین کی ایک عورت حضرت خدیجہ بنت خولید کے نصیب میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام الہی کو آپ نے سنا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت کی ایک ذمہ داری لیے ہوئے آئے ہوئے تھے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ زمیلونی مجھے چادر اڑا دو، ایسے میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو اس وقت بی بی محترمہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کے مالک و ملجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس انداز سے ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس آپ لے گئے۔ یہ ورقہ بن نوفل عیسائیت کے اور یہودیت کے یعنی دونوں توریت اور انجیل کے ماہر تھے، اور پھر یہ عالم تھے اس زمانے میں، اور حسن اتفاق یہ کہ سب سے پہلے عقد آپ ہی کے ساتھ ہونے والا تھا یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، اور معاملہ تو بہت زیادہ طے ہونے کے بعد پتہ نہیں کیوں یہ تمام معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ابو حالہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور یہ شادی اس انداز سے رک گئی تھی۔ جب آپ کو لے گئیں تو انہوں نے مکمل تمام تفصیل سننے کے بعد کہا اگر وہ ناموس اکبر جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا اگر آپ کے پاس آیا تو میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تمام ذمہ داریوں کو لیے ہوئے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ آ گئیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال و متاع جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، جو لوگ مسلمان ہو گئے ان پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تمام اپنا مال و متاع نچھاور کر دیا۔ حد یہ کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا تو اس انداز سے کہ حضرت جبریل امین نے کہا اے محمد، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، انہیں میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے سلام کہیے، اس انداز سے۔ ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل سے آپ نے کہا یہ جبریل امین آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس وقت انہوں نے کہا اگر واقعی وہ جبریل امین ہیں تو تم جب وہ آ جائیں تو حضور سے پوچھ لینا اور اس کے بعد اپنے بال کھول دینا، اور جب بال کھول دینے کے بعد اگر وہ چلے گئے تو سمجھنا کہ واقعی وہ جبریل امین ہے۔ اس انداز سے ورقہ بن نوفل نے بتایا، تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب آپ کے پاس جبریل امین آ جائے تو مجھے معلوم کرنا، تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدیجہ جبریل آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے بال کھول دیے تو جبریل امین چلے گئے، تو اس کے بعد اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ واقعی وہ جبریل امین ہے، کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی اس کا تذکرہ حضور نے یوں فرمایا، ایک مرتبہ آپ کی بہن حالہ آئیں، چونکہ آواز میں مماثلت تھی اس لیے حالہ نے آواز لگائی تو اللہ کے نبی چونک گئے اور انہوں نے کہا کہ حالہ ہوں گی، اور پھر جب حالہ آئیں تو اس وقت
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خیال ہوا کہ اللہ کے نبی ایک ایسی عورت جو بوڑھی عورت تھی، ضعیف تھی، اور اس کے بعد جب وہ مر گئیں اور مر کے تمام بوسیدہ ہو گئی، آج بھی ان کے لیے آپ کے دل میں یہ محبت؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ ایسا نہ کہو، خدیجہ میری سب سے اچھی بیوی تھی. حضرت بی بی عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں دیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، خدیجہ میری سب سے زیادہ اچھی بیوی تھی. سارے لوگوں نے جب تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، اپنا سارا مال مجھ پر نچھاور کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز سے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ طریقہ کار کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دیتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گزر جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجتے. یعنی اس محبت کے اثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بے انتہا محبت کرتے. جب تک آپ حیات رہیں اس وقت تک دوسری کوئی شادی نہیں کی، اور سب سے پہلے عقد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا. اور سب سے پہلے وحی الہی کے سننے کی جو سعادت ایک عورت کو ملی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے آواز اٹھانے والی، آپ کے یعنی پشت پناہی کرنے والی یہ وہ متمول خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 سال تک وادی بنی شعیب میں محصور رہیں. تمام کی تمام تکالیف برداشت کرتی رہیں. اپنے شوہر نامدار کی خوشی کی خاطر دنیا کی ہر تمام چیزوں سے آپ دور ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے پیش نظر رہی. حضرت حکیم بن نظام جو آپ کے بھتیجے تھے، انہوں نے اپنی پھوپھی کے لیے کچھ اناج بھیجنا چاہا وہ وادی بنی شعیب میں، تو اس وقت ابو جہل نے آ کر رکاوٹ ڈالی. لیکن اس وقت ابو البختری نے آ کر ابو جہل کو زرد و کوب کیا، اور اس کے بعد تمام وہ مال وہ متاع وہ اناج اندر داخل ہوا. یعنی باوجود اس کے ساری تکالیف برداشت کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت تک ساتھ دیا. اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو جب وادی بنی شعیب سے آزادیاں ملیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے تحت تو تمام ختم ہوا، وہ وادی بنی شعیب کی محصوری ختم ہوئی، تو اس وقت آپ کا انتقال ہوا. اور آپ کے انتقال کے 35 دن کے اندر اندر حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، یا ایک روایت 3 دن کی بھی ملتی ہے. اس طرح یہ سال حزن کہلایا، ملال کا، رنج کا، غم کا سال کہلایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں. یعنی آپ کے اوصاف حمیدہ اس انداز سے کہ آپ اپنی صاحبزادیوں کو اس انداز سے چاہتی تھیں کہ مت پوچھیے. حضرت زینب کو آپ نے ابو العاص سے جو آپ کے رشتہ دار تھے ان سے جب آپ شادی کی تو ان کو ایک عقیق کا ہار دیا تھا. یہ عقیق کا وہی ہار ہے جب غزوہ بدر میں حضرت ابو العاص گرفتار ہو کے آئے تو بی بی محترمہ حضرت زینب بنت محمد نے وہ ہار اپنے شوہر نامدار کو چھڑانے کے لیے بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام وہ اوراق آپ کے سامنے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اس ہار کو دیکھنے کے بعد کہ ماں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ابو العاص کو آزاد کر دیجئے، اپنی صاحبزادی کو بلا لیجئے. تو یہ ہار بھی واپس کیا گیا، ابو العاص کو بھی بھیج دیا گیا، حضرت زید بن حارث کو بھی ساتھ میں بھیج دیا گیا. اور اس انداز سے کہ آپ حضرت زینب کو لے آئے، لیکن حبار بن اسود نے بطن نخلہ میں آپ کو کجاوے سے گرا دیا، حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا. دوسری اولاد کے ساتھ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تمام سلوک اسی انداز سے رہا، بہت اچھے انداز سے. یعنی عقبہ کی ایک باندی تھی، ان کے ذریعے آپ کی پرورش یعنی دودھ کے کھانے کا بندوبست یعنی لڑکیوں کے لیے آپ کروایا کرتی تھیں. اس انداز سے وہ آیا کا کام انجام دینے کے لیے عقبہ کی ایک باندی تھی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس انداز سے تھیں. حضرت حکیم بن نظام نے اپنے پھوپھی کے لیے ایک لڑکے کو جو غلام تھا اس کو خرید لائے بازار سے 400 درہم میں خرید لائے. یہ غلام حضرت زید بن حارثہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زید بن حارثہ کو اور اس کے بعد کہا کہ اس لڑکے کو مجھے دے دو. تو بی بی محترمہ نے کہا یہ آپ ہی کا تو غلام ہے. اس انداز سے حضرت زید کو لے لیے. تو اس کے بعد ان کے باپ کو جب اطلاع ملی کہ حضرت زید خانہ کعبہ کے پاس قبیلہ بنو ہاشم میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو باپ اپنے بھائی کو لیا ہوا، بیٹے کو لیا ہوا جب پہنچے یہاں پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خاندان عبد المطلب کے چشم و چراغ، اے سرداران قوم،
ہم پر ایک احسان کر دیجئے، آپ کے پاس ہمارا ایک بچہ ہے، جو آپ معاوضہ چاہتے ہیں یا جو دولت آپ چاہتے ہیں میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے لڑکے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کیا تم زید کے لیے کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، اگر زید خود تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو تمہارے پیسے کی، تمہارے مال و متاع کی مجھے ضرورت نہیں، میں ساتھ ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت زید کو جب بلایا گیا، پوچھا یہ کون؟ تو کہا یہ میرے باپ ہے، میرے چچا ہے، میرے بھائی ہیں۔ کہا کہ زید یہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، یعنی آقا اپنے قدموں سے مجھے جدا نہ کیجیے، اس انداز سے انہوں نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے، دوستو یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن خانہ کعبہ میں لے جا کر حضرت زید کے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں تم گواہ رہنا، آج سے زید بن حارثہ زید بن محمد ہے۔ یہ حضرت خدیجہ بنت خولید کے غلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک رہا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیے کہ باپ آ گئے ہیں، چچا آ گئے ہیں، بھائی آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود زید جانا پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہیں، جبھی تو آپ کے مدارج بہت زیادہ بلند ہوئے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ ہاں، ان کے مر جانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم نے آ کر، جو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ یہ ان لڑکیوں کی پرورش کے لیے، ان لڑکیوں کی دیکھ بھال کے لیے، اس لیے کہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی فاطمہ گھر میں موجود تھی، ان کی نگرانی کے لیے آپ کو ایک معمر، ایک عورت کی ضرورت ہے، میں آپ کے حق کے لیے کوئی بات چلاؤں؟ تو حضور نے پوچھا کہ کہاں چلانا چاہتی ہو؟ کہا کہ حضرت بی بی بنت سودا ان کے ہاں، اور حضرت بی بی عائشہ جو ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کنواری ہیں، باکرہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں دونوں جگہ چلاؤ۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ حضرت بی بی سودا بنت زمعہ کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی تو کہا کہ ان کا اپنا قبیلہ تو بہت زیادہ اونچا ہے، فوراً وہ تیار ہو گئیں اور پھر فوراً یہ عقد ہوا۔ لیکن ان کے بھائی جو تھے عبداللہ، جن کا نام تھا عبداللہ بنت زمعہ، ان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال دی کہ یہ عقد کیسے ہو گیا، یعنی محمد کے ساتھ ان کا عقد کیسے ہو گیا۔ اسی لیے وہ بھی کافروں میں شامل تھے، لیکن جب وہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے تو اس کے بعد زندگی بھر اس بات کا تعصب رہا کہ میں بھی کیسا نادان تھا کہ میری بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آ رہی ہیں، امہات المومنین بن رہی ہیں، اور اس وقت مجھے بڑا تعصب تھا، اور آج میں اس کے اوپر خوشی سے نازا ہوں۔ اس انداز سے انہوں نے بات اظہار کیا۔ حضرت بی بی سودا جو ذرا معمر تھیں، بہت لہیم شہیم تھیں، بہت اونچی تھیں، فربا تھیں، چلنے کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان سے بہت جلد ان کو بھیج دیا تاکہ بھیڑ میں کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ مزدلفہ اس انداز سے آپ نے بھیج دیا تھا۔ حضرت بی بی سودا وہ بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بسا اوقات ہنسانے کے لیے بعض ایسے قدم ڈال کے چلتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے بعد مسکرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ حضرت بی بی سودا نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے آ گئیں، اور وہ رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دیر تک کیا۔ تو اس کے بعد صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے لگی کہ آپ رکوع اتنی زیادہ دیر تک کرتے رہے، مجھے تو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں نقصیر، یعنی میری ناک نہ پھوٹ جائے، ناک سے خون نہ نکل جائے، اسی لیے ایسا میں تم دیکھتی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سننے کے بعد آپ ہنسنے لگے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ وہ زوجہ محترمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طائف کی کھالوں کی دباغت کرتی تھیں، اور اس کے بعد جو آمدنی آتی تھی وہ تمام کے تمام غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک تھیلے میں درہم ڈال کے لائے گئے آپ کے پاس، تو پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس میں درہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھجوروں کے جیسا تھیلے میں ڈال کر، اور پھر فوراً وہیں وہ تھیلے کو ڈال دینے لگایا اور تمام غریبوں کو بلائے، سارے کے سارے تمام تقسیم کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں سب سے زیادہ پہلے کون، یعنی جن کے اوپر موت واقع ہوگی وہ کون ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں وہ مجھ سے یعنی پہلے ملے گا۔ تو چنانچہ دیکھا گیا کہ حضرت بی بی سودا کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت زینب بنت جہش کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے سمجھ لیا ہاتھ کے لمبے ہونے سے مطلب ہاتھ کی لمبائی نہیں بلکہ فیاضی ہے، اور حضرت زینب بہت زیادہ فیاض تھیں، اسی لیے وہ بات ان کے حق میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یعنی آپ کے عقد میں آنے کے بعد جب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئیں تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہتے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق خدمت نہیں کر سکتی، اس لیے میں باری کے دن آپ کو دیتی ہوں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔ اس انداز سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باری کے دن دے دیا کرتی تھی۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھ میں اس بات کی اگر خواہش ہوتی کہ میرے روح کے اندر کسی اور کی روح ہو تو حضرت بی بی سودا کو میں پسند کرتی، یعنی میرے خالب میں ان کی اگر روح ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یعنی اتنی حضرت بی بی سودا کی تعریف حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی۔ چونکہ آپ بہت زیادہ اونچی پوری تھیں اور پھر جب یہ ضرورت کے لیے گئیں تو حضرت عمر نے دیکھ لیا آپ کو اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، لیکن یہ بات بڑی ناگوار گزری حضرت بی بی سودا کو، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی انداز سے شکایت کی۔ کیا حضرت عمر نے یوں کہا؟ تو اس کے بعد حضرت عمر نے بارگاہ خداوندی میں دعائیں کی تھی تو فوراً حجاب کے تمام احکامات آئے، یعنی پردہ کرنے کے لیے تمام مسلمان عورتوں کو اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے۔ وہ حضرت بی بی سودا تھیں جن کی وجہ سے یہ تمام احکامات آ گئے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، یعنی عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد بھی ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ محنت اور مشقت بہت زیادہ کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھی اور دباغت کا کام کیا کرتی تھی، اور جو معاملہ جو پیسہ حاصل ہوتا وہ تمام غربا میں تمام تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ آپ بڑی مخیر تھیں، اس بات کی تاریخ میں تمام حوالہ جات ملتے ہیں۔ 5 حدیثوں کی راوی بھی ہیں۔ یہ حضرت بی بی سودا بنت زمعہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں۔ بسا اوقات بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد پہلے ہوا یا حضرت بی بی سودا سے، لیکن روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد اگر پہلے بھی ہوا ہے لیکن وداعی تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، یعنی 1 سال بعد حضرت بی بی عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب عروسی میں آتی ہیں اس انداز سے، لیکن حضرت بی بی سودا اس وقت تک آپ لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے متعین کی گئی تھی، یعنی ان کے اوپر مکمل طور پر نگرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی قائم تھی۔ بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اب اس کے بعد وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب بات چلی تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد بزرگوار نے آپ کا جو معاملہ کیا تھا، یعنی مطعم بن عدی سے، تو اس وقت آپ مطعم بن عدی کے اس گھر پر پہنچنے کے بعد آپ نے کہا تو ان لوگوں نے کہا چونکہ آپ کے گھر میں اسلام آ چکا ہے اس لیے ہم بی بی عائشہ کو نہیں کر سکتے۔ جب وہاں سے صاف طور پر جواب مل گیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا یہ شادی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے بعد تو کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق تیار ہو گئے اور اپنی صاحبزادی حضرت بی بی عائشہ کا عقد و نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ حضرت بی بی سودا کے جو شوہر تھے سکران جن کا نام تھا، وہ یعنی ان کا انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو 11 ازواج مطہرات ہیں اس میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت یہ کہ آپ ایک ہی کنواری تھیں، آپ ہی ایک باکرہ تھیں، سارے کے سارے صحیحات ہیں، شادی شدہ تھے۔ اس انداز سے تو حضرت جبریل امین نے ایک مرتبہ ریشم کے ایک کپڑے میں حضرت بی بی عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، تو حضرت ابوبکر صدیق نے سے آپ واپس ہوتے ہوئے دیکھا کہ حضرت بی بی عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں اور ان گڑیوں کے اندر ایک گھوڑا بھی ہے اور گھوڑے کے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یعنی حضرت عائشہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے عائشہ گھوڑوں کے کیا پر ہوتے ہیں؟ تو فوراً حضرت بی بی عائشہ نے جواب دیا حضرت سلیمان کے گھوڑے کو پر تھے۔ تو ان کی ذہانت کا اس بات سے اندازہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بات اور منظور تھی، اس لیے آپ نے آپ کو آپ کے عقد میں دیا، یعنی حضرت بی بی عائشہ کو۔ حضرت بی بی عائشہ 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عقد میں پہنچتی ہیں اور اس کے بعد 9 سال ازواجی زندگی گزارتی ہیں۔ 18 سال کے بعد 48 سال تک بیوگی کے دن گزارتی ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کا بہت زیادہ حصہ فقہی طور پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حل ہوا۔ بڑے بڑے اکابرین صحابہ آپ کے پاس آتے، آپ سے سوالات کرتے، حضرت بی بی محترمہ آپ کو جواب دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، یہ تینوں ابو امیہ کی جو بیٹی تھی، یہ تینوں حافظ قرآن تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب عقد میں آ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے یعنی حضور کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے غلام کو بھیج کر آپ نے ان لوگوں کو بھی بلا لیا، یعنی آپ کی والدہ محترمہ ام رومان کو بلا لیا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا۔ ادھر مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے، حضرت بی بی محترمہ نے بڑا علاج و معالجہ کیا، بڑی باپ کی تیمارداری کی، اور اس کے بعد باپ اچھے ہو گئے، بیٹی بیمار ہو گئی، اور بیٹی بیمار ہو گئی تو بال تمام جھڑنے لگے۔ اس وقت اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آپ اپنی زوجہ محترمہ کو کیوں اپنے پاس بلا نہیں لیتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت ابھی میرے پاس یعنی مال و متاع پیسہ نہیں ہے، جس وقت پیسہ آ جائے گا تو میں بلا لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبادلہ پیسے دیے، اور وہ مبادلہ لینے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کو دیتے ہوئے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا دیا۔ ام رومان آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت بی بی عائشہ کی، جن کا اصلی نام زینب تھا، انہوں نے دیکھا کہ بیٹی کھیل رہی ہیں تو بلایا آپ کو، اور اس کے بعد آپ کی یعنی آپ کو بناؤ سنگار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ نے ان کو بھجوا دیا۔ اس انداز سے ہجرت کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پاس اس انداز سے آپ پہنچی، شب عروسی کے لیے آپ ایسا پہنچی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا آپ سے کچھ چاہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی قسم کے کوئی سوالات کرتے تو اسی انداز میں یعنی فوراً یعنی بہت حاضر جوابی کے ساتھ جواب بھی دیتے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خوشی کا اس انداز سے احساس تھا کہ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یعنی وہ معاملات بھی کرتے، یعنی چلو آج بی بی عائشہ دوڑ لگائے تو حضرت بی بی محترمہ بڑی منحنی سی تھی، دبلی پتلی سی تھی، فوراً تیار ہو گئی، اور جب دوڑ لگی تو بی بی عائشہ آگے بڑھ گئی، حضور پیچھے رہ گئے، تو کہا حضور نے تصدیق فرمائی کہ ہاں تم آج فرسٹ آ گئے۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جب فرما ہو گئی تو حضور نے کہا کہ اے عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگائے، کامیابی کا نشہ تھا، پھر دوڑ لگائی گئی تو اللہ کے نبی میں آگے ہو گئے، حضرت بی بی عائشہ پیچھے ہو گئی۔ کہا کہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے کے دوستوں ایسے بے شمار واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ رکھوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے وقت حضرت بی بی محترمہ کے جو الفاظ ہیں وہ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں داخل ہوتے تو ہم خوشی سے باغ باغ ہو جاتے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے بشرے کی تعریف کرتے، کبھی ہمارے رکھ رکھاؤ کی تعریف کرتے، کبھی ہمارے پکوان کی تعریف کرتے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے تک وہ سرور ہمیں باقی رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے امت محمدیہ کو جو درس آپ نے دیا وہ درس یہی ہے کہ آپ اپنے ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری وقتوں تک بھی، یعنی جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس وقت بھی آپ نے کہا کہ اے لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا امت مسلمہ کو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر آج کا مسلمان عشیر یعنی 1000 مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے بیویوں کے ساتھ اگر سلوک کر لے تو وہ گھر جنت نما بن سکتا ہے، اور اگر اس انداز سے نہ ہو تو پھر وہ زندگی اس کی تمام مجران ہو جاتی ہے۔ اس لیے بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری زندگیوں کو اس انداز سے پھیر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمارا چلنا آسان بن جائے، اور ہم اپنے گھر کو جنت نشان بنا دے، جنت کی ایک کیاری بنا دے، جنت کا ایک نمونہ بنا دے۔ اس لیے کہ گھر کا جو سکون ہوتا ہے وہ کسی اور مقام پر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ المستعان تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر کیسے اتار اور چڑھاؤ آئے، اور دشمن کیسے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ان کو جدا کرنا چاہا، حضرت ابوبکر صدیق کو کیسے توڑنا چاہا، لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور وہ حضرت بی بی عائشہ تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے یہ تمام حالات انشاءاللہ المستعان میں آپ کے سامنے سنانے کی تمام سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔